السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ حبیب اکرم ہے اور ذوالفقار میتو۔ ناظرین، فیصل آباد میں پیش آنے والے واقعات اور جنم لینے والی سیاسی مہاجرائی ہمارے ملک میں تیزی سے ختم ہوتے ہوئے سیاسی استحکام، ڈگمگاتے ہوئے سیاسی نظم اور دم توڑتے ہوئے امن عامہ کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ایسے حالات میں عوام کی مایوسی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب حساس اداروں کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آئی ہے کہ 15 دسمبر کو شہر میں تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران فیصل آباد سے بھی بڑے تصادم اور کالعدم تنظیموں کی طرف سے بھی کارروائی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام خطرات کے پیش نظر عمران خان کو اپنا احتجاجی پلان منسوخ کر دینا چاہیے، یا صوبائی دارالحکومت کی انتظامیہ کو تحریک انصاف کے کارکنوں کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے؟ جی ہاں، اب تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ملک ایسے ہی چلانا ہے تو حکومت جائے، کسی اور کو آنے دیں۔ کیا واقعی حکومت لوگوں کو تحفظ دینے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو چکی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے کہ تھرپارکر کیا ہمارے ملک کا حصہ نہیں ہے؟ تھرپارکر میں روزانہ کی تعداد میں مرنے والے بچے کیا اس ملک کے بچے نہیں ہیں؟ کیا انہیں علاج کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور مزید بچے جو غذائی قلت کا شکار ہے، کیا انہیں علاج کا کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے کہ 69 دنوں میں 158 بچے ہلاک ہو چکے ہیں اور ہم بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ پرویز الہی کے دور میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لے کر شروع کیے جانے والا جو پروجیکٹ تھا 5 پن بجلی گھر تعمیر کرنے کا، یہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا ہے منصوبہ۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ بتائیں گے ہمیں حسن رضا، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور عام خبریں ہمیں حبیب اکرم اور ذوالفقار میتو بھی بتائیں گے کہ ان کے پاس آج ایکسکلوسیو کیا ہے۔ جی حبیب، آج آپ کو بتائیں گے کہ بیوروکریسی میں جو چہیتے افسران ہیں حکومت کے، اب ان کی جگہیں تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اب انہیں ایوان اقتدار سے نکال کر کام کی جگہ پر ڈالا جا رہا ہے۔ اب گویا ان چہیتوں کو کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، بڑے عیش کر لیے، مطلب یہ ہے۔ جی میتو، جی میرے پاس ایک ایسی سٹوری ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹلی گورننس سے ہے شازیہ، اور میں بتاؤں کہ جو پنجاب کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے امتحانات لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بورڈ بنتا ہے، ایک بورڈ آڈٹ ڈپارٹمنٹ جو آڈیٹر پاکستان کا وہ ان کا نمائندہ ہوتا ہے جو اکاؤنٹس کا پیپر لیتا ہے، اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والے انجینئرنگ کے پیپر لیتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ بورڈ تشکیل نہیں پایا اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں 574 انجینئرز کو ایس ڈی او اور ایکسن بنا دیا گیا بغیر امتحان کے۔ امتحان لیا گیا ہے لیکن بورڈ نہیں بنا، اور نتائج کیسے سارا انلیگل ہے۔ اچھا، سارا انلیگل امتحان، صحیح ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں موجودہ ملکی سیاسی جو صورتحال ہے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت کو اب جاگ جانا چاہیے، اس سے قبل کہ دیر ہو جائے۔ 4 ماہ سے ہم ملک کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اگر یہ مزید خراب ہوئی تو ملک خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے۔ حبیب، ملک کی عدالت کے ایسے ریمارکس آنا بہت بے معنی نہیں ہیں، بہت معنی رکھتے ہیں۔ اگر لاہور میں بھی فیصل آباد جیسی صورتحال ہوتی ہے تو کیا حکومت واقعی اپنے ریٹ کھو چکی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں نے یہ ریمارکس آج خود اپنی آنکھوں سے نہ پڑے ہوتے، آپ کو یقین نہ آتا؟ تو مجھے یہ یقین نہ آتا، کیونکہ عدالت سے ایسے ریمارکس، کیا عدالت کے بینچ پہ بیٹھ کر اس طرح کے ریمارکس دیے جا سکتے ہیں کہ حکومت چھوڑ دی جائے، حکومت سے کام نہیں ہو رہا تو وہ بدل دے؟ کیا اس طرح کے ریمارکس میں پوری تعظیم کے ساتھ، پوری دست بستہ درخواست کرتے ہوئے دلی احترام کے ساتھ یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ریمارکس کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی قانونی معاشرے میں کیا دیے جا سکتے ہیں بینچ کی طرف سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی آن دا سائڈ آف دا بینچ اس پہ ریکنسیڈر ہونا چاہیے۔ اگر ملک خانہ جنگی کی جانب جا رہا ہے تو ملک کے اداروں کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن کس انداز میں؟ ہر ادارے کا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ ہماری جو عدلیہ ہے، عدلیہ نے قانون کے دائرہ کار میں رہنا ہے، قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے حل تجویز کرنے معاملات کے، ان کا دائرہ بالکل طے ہے۔ اور میری جان و مال کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے؟ عدلیہ کی ذمہ نہیں، حکومت کی۔ اور اگر حکومت اس میں ناکام ہوتی ہے تو ہم اپنی آواز تو فورم ہے نا جس پر لے کے جانا ہے۔ لیکن کیا میں حکومت گرانے کا فیصلہ لے کے جا رہا ہوں؟ انہوں نے حکومت گرانے کا فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ چلے جائیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس سے اگری کر رہا ہوں کہ عدلیہ کا کسی نہ کسی درجے میں کردار بنتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ریمارکس کی حد کیا ہونی چاہیے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں تو وہ کہنے کا مطلب کیا ہے اور کہنے کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے تھوڑا سا بس اس پہ میں اتنا ہی کہہ کے خاموش ہو جاتا ہوں کہ عدلیہ کے ریمارکس پر ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔
اصل میں شازیہ بات یہ ہے کہ حبیب صاحب کی بات جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ نکل جاتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ عدلیہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. جب عدلیہ کی آنکھیں بھی ہیں وہ دیکھ بھی رہی ہے, یعنی وہ جیتے جاگتے انسان ہیں. بالکل اس سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے ان کو پتا ہوتا ہے. عدلیہ جب 100 موٹو لیتی ہے, جب 100 موٹو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام معاشرے میں غلط ہو رہا ہے. حکومت یا کوئی بھی ادارہ انصاف نہیں مل رہا ہے, یا کوئی بھی ایسا کام غلط ہو رہا ہے جس پہ عدلیہ کو 100 ووٹ لینے پہ مجبور ہوتی ہے عدلیہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں جب ریمارکس ہو رہے ہوتے ہیں عدالت میں, حبیب صاحب نے بھی رپورٹنگ عدالتی کی, ہم نے بھی تھوڑی سی کی ہے, اصل میں یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا. عدالت جب بحث ہو رہی ہوتی ہے تو جب وکیل کہتا ہے کہ جی دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کس طرح سے کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر عدالت بات کرتی ہے, ایکچولی عدالت انکوائر کرتی ہے ملے اور قمر زمان قاہرہ کہنے لگے کہ ہمیں تو عدالت, وہ سابق چیف جسٹس کی بات کرتے ہوئے کہنے لگے, سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کہنے لگے ان کی وجہ سے ہم کام نہیں کر پائے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنے فیصلے آپ کے خلاف کیے. انہوں نے کہا فیصلوں کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے ریمارکس جو تھے ہمارے لیے تباہ کن ہوتے تھے. بات یہ کہ وہ ریمارکس جو ہیں ٹکرز کی صورت میں, خبروں کی صورت میں چلتے اور چھپتے ہیں, جس کی وجہ سے حکومت مشکل میں آ جاتی ہے. دیکھیے بات دیکھیں نا, ایک اس میں سب بات یہ ہے کہ وہ جو کیس چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خطرہ بڑھا ہے تو پی ٹی آئی کو لاہور والا جو پروسیشن ہے اس کو, احتجاج کو جو ہے نا روک دیا جائے. اب مجھے بتائیں, اب کوئی بھی کورٹ, کوئی بھی حکومت کیسے کہہ سکتی ہے نہیں کہا کہ اس کو روک دیں. یہ ہے کہ حکومت اس کی ذمہ داری لے کہ لوگوں کی جانوں کو نقصان نہ ہو. عدالت میں گئے ہوئے ہیں جو ان کے جو پہلے پی ایم ایل این میں تھے, آج کل وہ پی ٹی آئی سے ان کی محبتیں بڑی ہوئی ہیں, تاجر رہنما ہیں, ہمارے دوست ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہر معاملہ عدالت میں جانے کے قابل ہے, اور عدالت کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہر معاملہ عدالت میں آنے کے قابل ہے. آپ دیکھیے کہ آج ہی ایک فیصلہ, آج کے اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ جو وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کی درخواستیں تھیں وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی, اور سپریم کورٹ کے جو سوال جواب آئے ہیں, دیکھیے یہ لیگل کوشچن تھا, یہ ایک پوائنٹ آف لا تھا. 62 اور 63 کی تشریح کی بات ہو رہی ہے. اصل میں اس معاملے میں یہ خالصتاً انتظامی معاملہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے, یہ سوچئے کہ جناب کیا میں جاؤں, اگر میں ریلی نکالنا چاہتا ہوں, میں عدالت چلا گیا ہوں کہ جناب میری ریلی کو تحفظ دیا جائے, فار گاڈ سیک. ریلی کا مطلب آپ کی جان کو تحفظ دیا جائے. اگر میری جان کو خطرہ ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اگر میری جان کو خطرہ ہے تو میں جاؤں گی. دیکھیں دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مجھے بریک لینے سے پہلے, ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, کل عدالت نے یحییٰ خان کے وہ الفاظ بھی یاد کیے کہ ہماری لاش سے گزر کر قبضہ کرنا ہوگا, جبکہ دوسری طرف قبضہ ہو رہا تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی قوم کو دھوکے میں رکھا گیا اور آدھا ملک چلا گیا. ابھی ہم احتجاجی سیاست سے اس طرح سے نکل نہیں پائے ہیں کہ ابھی ہم ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت ٹارگٹ کلنگ کے خلاف احتجاج کے لیے تیار ہو جائے, اور انہوں نے عوام سے کہا ہے کہ اپنے کھانے پینا کی جو چیزیں ہیں اس کو جمع کر لیا جائے. ایک اور احتجاج ابھی دیکھیے, جو ایم کیو ایم کا احتجاج ہے نا وہ ہمیشہ بڑی لمٹس میں رہتا ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے اور یہ پتا ہے کہاں تک نہیں جانا. ڈوز اور ڈونٹس انہیں بالکل واضح پتا ہے, انہیں بالکل واضح پتا ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ اس کی جو جماعت ہے یعنی ایم کیو ایم جو ہے اس کا اسٹرکچر ہے. ایم کیو ایم کا اسٹرکچر اس بات کو الاؤ نہیں کرتا کہ انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کراچی کو بند کر دیں یا سڑکوں پہ بیٹھ جائیں, یا انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ خاموش ہو جائیں. تو لہٰذا ایم کیو ایم کو یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس طرح کے جو بیانات ہیں کال پہ پورا کراچی بند ہوتے بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہے, اور اگر کسی کو شک ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتا, وہ کہیں اور رہتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو اس وقت خاص طور پہ کارکنان ہیں, انہیں جس انداز میں, ایک تو انہوں نے 9 تاریخ کو یوم شہداء منایا اپنا, لیکن جس انداز میں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں, اس پر عدالت قتل کیا جاتا ہے. جو پیپلز پارٹی کا جو رویہ رہا ہے وہاں پر صوبائی حکومت کا جو رویہ رہا ہے وہ یقینی طور پر تکلیف کا باعث بالکل, اور اس وجہ سے وہاں پر ایم کیو ایم کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت بھی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کسی حکومتی سیٹ اپ کا حصہ بھی نہیں ہے, نہ تو وہ وفاق میں حصے دار ہے, نہ وہ صوبے میں حصے دار ہے, اور نہ ہی بدقسمتی سے پاکستان میں بلدیاتی ادارے ہیں کہ جہاں کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم پاور سٹرکچر کا حصہ ہو. تو لہٰذا یہ بے چینی
दो चंद हो जाती है। तो इस वक्त उनकी जो बेचैनी है उसका इलाज, उसके इजहार के लिए, ऐसे में अगर कराची में एमक्यूएम भी एहतजाज करती है, तहरीक इंसाफ भी वहां पर एहतजाज के लिए पहुंच जाती है, तो क्या मंजरनामा होगा? देखिए शाजिया, कराची पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कहा जाता है कि बड़ा अहम शहर है और वाकई भी है। मतलब उस पर सारा रेवेन्यू का, हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सारा दारोमदार कराची पे है, लेकिन जो हबीब साहब बात कर रहे हैं ना कि एमक्यूएम हमेशा ही फंसी हुई है। जब तक वो कौन सा वो पीरियड है जब एमक्यूएम इक़्तिदार में नहीं रहती, जब उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन होता है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बंदा उनका पकड़ा जाता है तो कहते हैं जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारे सिर्फ वो नहीं, सारी सियासी जमातें शोर मचाती हैं, सिर्फ एमक्यूएम शोर नहीं मचाती। अभी देखे, अभी वो ये एमक्यूएम वही है जो चंद महीने पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थी और मिलकर ये फैसला हुआ था कि कराची में ऑपरेशन होगा। लेकिन जब लोग इनके पकड़े जाते हैं फिर ये शोर मचाते हैं। इसका ये मतलब इसके बाद वो कहते हैं कराची में ऑपरेशन होने का मतलब ये कहाँ पे है कि एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन होगा? एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है। उन्होंने देखे हबीब साहब, उन्होंने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मतलब आप देखिए कि उसमें वाकयात किस तरह के पेश आए। आप दफ्तरों पे हमले हुए हैं, एमक्यूएम के दफ्तरों पे हमले हुए हैं, एमक्यूएम के घरों से लोगों को उठाया गया, फिर एक ही जमात फोकस में क्यों आ गई? देखिए बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, हम मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि जनाब जो मारे गए वो सारे के सारे गलत आदमी थे, लेकिन बात यह है कि आपके यहाँ कोई कानून भी है या नहीं है? आपके यहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी का सिलसिला भी है कि नहीं है? पकड़े ऑपरेशन में एमक्यूएम शोर मचा रही है, दूसरे जो पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वो शोर नहीं मचा रहे। उसके बाद दूसरे ऑपरेशन उस तरह से नहीं मचा रहे, हड़तालें कर देंगे उस तरह से, वो कह रहे हैं मैदान में आज और। लेकिन वो एमक्यूएम का एक एतराज रहा है कि अगर उनका कोई उनकी जमात से रिलेटेड कोई किसी का ताल्लुक एमक्यूएम से वो पकड़ा जाए, आप आईन और कानून के मुताबिक उसे देखें, आप उस पर मुकदमा चलाएं। इसमें दूसरी राय नहीं। और फैसला भी हुआ था उस ऑपरेशन के साथ, दो सतह पर कमेटियां बननी थी जो बेसिकली सुपरविजन उन्होंने करनी थी। वो कमेटियां कहां बनी? वो कमेटियां एग्जिस्ट नहीं करती और उसके बाद एक ही जमात जो है, अगर वो फर्ज किया ये मुकम्मल तौर पर गलत है, लेकिन अगर एक जिम्मेदार जमात एमक्यूएम ये कह रही है कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो उसमें उनके साथ बैठ के उनकी अश्कशोई करने से या उनके मामलात को सीधा करने से या मामलात की जांच परख करने से कौन रोक रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ बैठ गए। हाँ, लेकिन वो बात इस तरह से टेबल पे होती है ना, आईन और कानून के मुताबिक उनके लोगों से निपटे ना, आप मावराए अदालत जो है वो कत्ल न करें। 15 दिसंबर को नाज़रीन फैसलाबाद से भी बड़े तसादुम का खदशा जाहिर किया गया है। ये एजेंसियों की रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि कलअदम तंजीमें भी इस हवाले से उन्होंने वार्निंग दी है कि कुछ हमले हो सकते हैं, बहुत ही खराब हालात हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में सूबाई हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? रिपोर्ट में मजीद क्या कहा है, कोशिश करेंगे कि हमारे साथ हसन रजा की आज रोजनामा दुनिया में ये खबर लगी हुई है कि फैसलाबाद से भी बड़े तसादुम का खदशा हो सकता है। अगर तो वही सूरत हाल हबीब फैसलाबाद से बड़ी सूरत हाल यहां पर जन्म लेती है तो यकीनन सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जाएगी। देखिए फिर तो अगर फैसलाबाद का वाकया यहां पर भी दोहराया जाता है, खुदा न खास्ता, और उसमें हुकूमती बेहिकमती होती है, तो फिर मेरे ख्याल में कि ये हुकूमत को चाहिए कि हाथ जोड़े और जैसे वो अदालत के बेंच पे लोग बैठे हुए ना, फिर वो किसी और को मौका दे दें, या कम अज कम यूं करें कि हमारे जो दोनों वजीर आला और वजीर आजम साहब हैं ये कहें कि यार हमसे तो मामला ठीक नहीं होते, हम अपनी पार्टी में से किसी और को दे देते हैं। बात यह है कि ये हिकमत का तकाजा करती है ये सूरत हाल कि हुकूमत की तरफ से इस सूरत हाल को डिफ्यूज किया जाए। अब तक आप देखिए कि हुकूमत की तरफ से कोशिशें कितनी हुई हैं। अभी सवाए इसके कि आप अपने कारकुनों को डंडे देकर सामने भेज दें। आप सवाए इसके कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आप करते प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। कल भी पीटीआई की तरफ से कहा गया कि जनाब मुज़ाकरात वहां से शुरू कर लें जहां पर टूटे थे, तो हुकूमत की इसमें क्या? लेकिन मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर करना, मुज़ाकरात से फरार का रास्ता है। इस वक्त सूरत हाल ये है शाजिया कि मुज़ाकरात के लिए कोई भी शर्त जो है उसको ना पीटीआई को लगाना चाहिए, देखिए ना पीटीआई को लगाना चाहिए, ना पीएमएलएन को लगाना चाहिए, और इन्हें एक मेज पर बैठना चाहिए। वो क्या शुकैब जलाली ने कहा था कि गुफ्तगू कीजिए कि ये फितरत इंसान है, शुकैब जाले लग जाते हैं जब बंद मकान होता है। बात यह है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से इसी तरह दूर दूर रहे तो मामलात यकीनी तौर पर खराबी की तरफ जाएंगे। वो जुडिशल कमीशन बना दें, वो अपना जो एहतजाजी प्लान है उसको एक और खत्म कर दे। देखिए मुज़ाकरात होते क्या है? मुज़ाकरात होते हैं कि आओ बात करते हैं, छोड़ो गन नीचे रखो और बात करते हैं। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होता है। अच्छा, वो एजेंडा जो होता है कि किस बात पे बात करनी, वो कहते हैं इस बात पे बात करनी कि जिसमें हमने दोनों ने बंदूकें उठाई, ठीक है, आज बंदूकें रख के हम बातचीत शुरू करते हैं। अब बातचीत शुरू कर लें, वो एहतजाज खत्म नहीं करते, ठीक है। इसकी बड़ी आला मिसाल है कि 1971 की जंग हो रही थी। अभी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया की जो दुश्मनी है वो पूरी दुनिया को पता है, दोनों एटमी हमसाए हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हमेशा से बढ़ते। बस एक छोटी सी बात है, तो उसमें उस दौरान भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो हमारा कमीशन है, इंडस वाटर कमीशन है, उसके मुज़ाकरात हो रहे थे।
جنگ کے دوران تو جب دو بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. حسن رضا روزنامہ دنیا کے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں. ان کے پاس خبر ہے کہ پرویز الہی کے دور میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لے کر شروع کیے گئے 25 میگا واٹ کے 5 پن بجلی گھروں کا جو منصوبہ تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے. 2007 کا یہ منصوبہ تھا. 7 سال گزرنے کے بعد بھی اس پر کام کچھ حد تک 20 سے 25% صرف کام ہوا ہے اور پیسے کہاں گئے اس کا کچھ پتا نہیں. حسن رضا سے اندر کی کہانی جانتے ہیں. حسن، کیا وجہ ہے کہ 7 سالوں میں ابھی تک کام ہی مکمل نہیں ہو سکا؟ جی بالکل شازیہ، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات ایسی تھی، پرویز الہی کے دور میں ایک پن بجلی 25 میگا واٹ کے 5 پن بجلی گھروں کی تعمیر کرنے کے حوالے سے ایک ڈیسیژن ہوا تھا. اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے انہوں نے قرضہ لے کے اس کو تعمیر کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی اور اس کی پراپر معاہدہ ہوا، پھر اس پر کام شروع ہوا اور یہ 2007 میں اس میں کام شروع ہوا تھا. 2005-06 میں ایگریمنٹ ہوا تھا اور سارے کام کرتے کراتے 2007 میں یہ اس پر کام شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب نئی حکومت آئی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی، تو انہوں نے آتے ہی پبلک سیکٹر میں جو پن بجلی گھروں کی تعمیر کا منصوبہ تھا اسے انہوں نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں انہوں نے کہا یہ منصوبے ختم کر کے اس کی جگہ نئے اور منصوبے لے آئیں گے. آپ کو پتا ہے حکومتوں کے درمیان آپس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر اس میں جب ان کو پتا لگا 2008 میں جب انہوں نے ختم کیا، 2010 میں ان کو یہ معلوم ہوا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کچھ شرائط تھی، ہمیں اس کی شرائط کے تحت چلتے ہوئے ہمیں جو یہ منصوبہ ہے یہ انرجی ڈپارٹمنٹ کو ہی دینا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ منصوبہ دینے کے لیے 2010 میں یہ احکامات دیے اور 2012 میں جا کے یہ کام شروع ہوا. 2010 میں احکامات دیے، 2011 میں اس کی پہلی میٹنگ ہوئی. اچھا، مزید تاخیر یہ بتائے گا کہ اس کی لاگت 4.5 ارب تھی، اب بڑھ کر یہ 13 ارب روپے ہو گئی ان 7 سالوں میں. جی بالکل، جب اس وقت تخمینہ اس کا لگایا گیا تھا وہ 4.5 بلین 4.5 ارب کے قریب بنتی تھی، لیکن اب یہ اس کی جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ کوئی 13 ارب 29 کروڑ تک جا پہنچی ہے. اب یہ لگے گا. اب آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو لگنے تھے یہ مرالا، چیاں والی، بیگ آف فال، اوکارا، پاک پتن، یہاں پہ ان کے پن بجلی گھر تعمیر ہونے تھے. اور اس میں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پیسہ ہے وہ 9 ارب 54 کروڑ ہے اور پنجاب حکومت کا جو شیئر ہے وہ 2 ارب 70 کروڑ کے قریب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 2012 میں یہ کام شروع کیا گیا اور 2008 میں، لیکن بعد میں انہوں نے روک دیا گیا. 2012 میں دوبارہ کام شروع کیا گیا اور ابھی تک جو اوکارا کی زمین ہے وہ ریکوائر نہیں کی جا سکی اور اس میں باقی جو اور دوسری ابھی تک صرف 22% کام مکمل ہو سکا ہے اور ابھی 78% یعنی 78% ابھی کام باقی ہے. اب یہ کتنے سالوں میں مکمل ہوگا یہ تو اس کا بھی کچھ پتا نہیں، نہ انرجی ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے نہ ہمارے حکمرانوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضا آپ کا. یہ ہماری حکومتوں کی ایک بڑی وہ نائلی رہی ہے. ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ 2012 جب 18ویں ترمیم ہوئی نا تو 18ویں ترمیم میں ایک ترمیم یہ بھی تھی کہ جو بجلی کی پیدا کرنے کی سیلنگ تھی صوبوں کے لیے وہ بڑھا دی گئی، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اوپن کر دی گئی تھی. اس کی وجہ سے بھی پھر بہت سارے منصوبے جو تھے، جو مثال کے طور پہ یہ 25 میگا واٹ تھا تو اس وقت صوبوں کی سیلنگ غالباً 50 یا 80 میگا واٹ ایکچولی یہ تو پھر 5 پروجیکٹ. لیکن آپ نے معاہدہ چینی کمپنی کے ساتھ کیا تھا، آپ کا یہ معاہدہ چینی کمپنی کے ساتھ تھا. دو فیکٹر ہیں اسٹوری میں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں. ایک یہ ہے کہ 2007 میں جب یہ شروع ہوا تھا اس وقت ڈالر کی پرائس کم تھی تو وہ 70% تو کاسٹ جو ہے وہ فارن ایکسچینج کمپوننٹ کی ہے. تو اگر آپ اس کو ڈالر کا ریٹ وہ تو پرائز بڑھے گی، لیکن اگر آپ مقررہ ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کر لیتے تو اتنی یہ بات 25 میگا واٹ سے پنجاب میں کچھ نہیں ہونے والا. یہ ایک سمبولک پروجیکٹ ہے. اس سے بڑا پروجیکٹ تھا جو چشمہ جہلم لنک کے پہ بن رہا تھا. اس پروجیکٹ کو وہ کہاں گیا ہے؟ آپ کا نندی پور کہاں گیا؟ دیکھیں بڑے پروجیکٹ جو تھے یہ تو چھوٹے 25 میگا واٹ، یہ پنجاب میں کہتے ہیں 750 میگا واٹ کا نہروں پہ پوٹینشیل ہے. وہ پوٹینشیل کدھر ہے؟ وہ رپورٹیں کدھر ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے وہ رپورٹیں بنی. اس پہ شاجہ کبھی بات کریں گے. صحیح، آگے بڑھتے ہیں. آپ بتائیں کہ محکمہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے 577 انجینئرز کا غیر قانونی امتحان کیسے ہو جاتا ہے؟ نتیجے کے بغیر وہ پاس کیسے ہو جاتے ہیں؟ آگے کیسے نکل جاتے ہیں؟ اچھا، بات یہ شادیہ کہ یہ جو ہے نا یہ پنجاب انجینئرنگ اکیڈمی ہے، اس نے یہ امتحان دیا ہے اور جو اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ہے
डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स पंजाब, ये पंजाब के एक्चुअली फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। तो तरीका कार ये है, जब से पाकिस्तान बना है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के इम्तहान होते हैं उसमें अकाउंट्स का पेपर जो होता है वो ये डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स पंजाब वो लेता है। इनको कुछ पता ही नहीं है कि ये इम्तहान हो गए हैं या नहीं हो गए। इनको अचानक किसी से बताया कि वो आपका पेपर, पंजाब को ही नहीं पता कि ये इम्तिहान लेना है, उसको पता ही नहीं कि ये पेपर हो रहे हैं। उन्होंने अचानक किसी से बताया, उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा जी आप इम्तिहान को रो रहे हैं, वहां पे रिजल्ट भी आ गया। अच्छा, पहली और 2 को उनके पेपर हुए हैं, यानी आप दिसंबर की बात है, ये अभी ये दिसंबर की बात कर रहा हूँ। और 1700 कुछ पेपर वो बनते हैं, जो टोटल है वो 6 घंटे में चेक हुए। अच्छा, इसमें सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। अच्छा, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतने पर्चे जो है वो रात को बैठ के रात दिन करके सुबह रिजल्ट निकाल। और उम्मीदवार भी कितने थे, इंजीनियर एक सूरत में पॉसिबल है, उम्मीदवार खुद चेक कर लिया। ये तकरीबन ऐसे मैं ये कहना नहीं चाहता था, वो भी आंखें बंद कर उम्मीदवारों ने खुद ही कर लिया। और अगला सुने, अब अगला सुने कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है, चीफ सेक्रेटरी ने ये वादा किया है कि वो इस पे एक्शन लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी की बजाय वजीर आला पंजाब को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि उनके नीचे ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये पास फेल, तो अच्छा इसका रिजल्ट पता क्या है, 102 फेल हो गए। अच्छा, 577 में से 577 में से 102 फेल हो गए हैं। और अच्छा, उन्होंने बैलेंस 178 का, अच्छा 178 का रिजल्ट ही नहीं पता, यानी ना रिजल्ट लेट है, ना उनका पता है कि उन्होंने इम्तिहान दिया था, ना पास हुए ना फेल हुए। वो नतीजे की जो शीटें मैंने उनकी तस्वीरें बनाई। अच्छा, वो जो लगता है ना रिजल्ट बोर्ड के दीवार पे, अभी वो बनाया, बड़ा दिलचस्प काम है कि वो उसमें 178 का कुछ पता ही नहीं कि उनका रिजल्ट है विद हेल्ड है क्या, कुछ का रिजल्ट विद हेल्ड हुआ है, लेकिन 178 का कुछ, यानी एक ऐसा इम्तिहान हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब को तामीर करना है। फिर जब फ्लड आते हैं ना तो फिर हम कहते हैं कि जी देखें जी हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या करता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जब ये होगा, और अब ये है कि मैंने सुना है कि 15 नतीजे की बुनियाद पर आगे जाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा या बस वो चलेगा। देखें, बात ये है कि आप कानून को पूरा करें, देखें कि ये एलिजिबल है या नहीं है। शाजिया बाग, अगली बात जो है ना, अब इनके जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के सैफ अंजुम साहब सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सुना है कि डीपीसी भी बुला लिए 15 को, ताकि ये जो है ना जल्दी से जल्दी फटाफट निपटा दे, ताकि पीछे मुझे कोई ना दे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हबीब, क्या तब्दीलियां हो रही हैं हमारे बाबू में, ब्यूरोक्रेसी में? जी, हमारे जो बाबूज है ना, आपको ये तो पता है ना कि ये जो हुकूमत है हमारी इस वक्त चल रही PMLN की, ये बुनियादी तौर पे कोई वुज़रा के जोर पे नहीं चल रही, ये ब्यूरोक्रेसी के जोर पे चल रही है। चंद चहेते बाबू, एक चहेते बाबुओं का एक गिरोह है जो इस्लामाबाद में भी है, जो लाहौर में भी है, जो पूरे के पूरे जो बराजमान है, सब पर जो बराजमान है। और आपको पता है कि उसी ब्यूरोक्रेसी के नतीजे में भी, यानी बाज लोग कहते हैं कि सानिया मॉडल टाउन भी रूनुमा हुआ। अल्लाह ताला माफ करे, बहरहाल मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और आपने मुझे कहना भी नहीं कि मैं नाम लूं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जनाब अब रिसेंटली जब ये प्रेशर पड़ा है ना, तो अब हमारे सियासी सर्कल्स को ये एहसास हुआ कि जनाब ये जो हमारे अफसर है ना बाबू, इन्हें तो समझ ही नहीं आती मामलात की, ये तो बिगाड़ के रख देते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि जनाब अब आप अंदाजा लगाएं, आप अपने जो जोमा की काबिलियत का अंदाजा लगाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम ये 4 बाबू निकाल के 4 नए बाबू लेके आते हैं, यानी फिर भी वुज़रा को हमने एम्पावर नहीं करना, हम करेंगे अफसरों को। अब हो रहा है, एक तो ये है कि एक साहब तो जा रहे हैं जुनीवा, अच्छा, दूसरे साहब जा रहे हैं अमेरिका, अच्छा, और तीसरे साहब जो थे ना, जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, खासतौर पे सहाफियों को, बहुत सारे सहाफी इसको समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अच्छा, जो बड़े फोन करते हैं और ये वो, तो अब वो साहब को वापस पंजाब में लाया जा रहा है। अच्छा। अब पंजाब में ये बात हो रही कि उन्होंने कहा जनाब आपको सेक्रेटरी हेल्थ ना लगा दें। सेक्रेटरी हेल्थ, मी सेक्रेटरी हेल्थ, सच ए पावरफुल पर्सन। उन्होंने कहा कि अच्छा, अब जो गुफ्तगू शनीद है वो इस मकाम पर पहुंची है कि सेक्रेटरी, वो जो SNGAD है, यानी आप यूं कहिए कि क्यों मैं तो इसको कह लेंगे सूबाई इस्टेब्लिशमेंट का, जो यानी कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी अगर ब्यूरोक्रेसी का के अब्बा जान होते हैं तो ये अम्मा जान होती है। तो यहां पर अम्मा जान के दर्जे पर अब एक अपना चहीता अफसर लाया जा रहा है और यहां पर लगा के उसके बाद फिर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, देखिए अपनी मर्जी के काम तो अब भी वो कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि अब ब्यूरोक्रेसी अगर करती भी है उनकी मर्जी के काम तो PTI करने नहीं देती। जो PTI का प्रेशर है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो अब लोग प्रेशर कुकर कहने पे मजबूर हो गए। और देखिए मैं आपको ये भी एक अर्ज कर दूं, वो बात जरा डिस्टेंट है, यानी ये तो हो रहा है
اور ڈسٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دیباچہ ہے بڑی تبدیلیوں کا، کیونکہ یہ جو افسران ہیں یہ بنیادی طور پہ براہ راست بڑے لوگوں کے چہیتے نہیں تھے، یہ بنیادی طور پہ بڑے لوگوں کے سائڈ پہ جو چند لوگ ہیں یہ ان کے چہیتے تھے۔ اب جب ان کے افسروں کو ملک ہمارا سسٹم کا بہت بڑا حصہ ہماری ڈی ایم جی تو اب وہ ڈی ایم جی افسران جب چینج ہو رہے ہیں نا، تو ان وزراء کو جن کے یہ بڑے اہم کردار تھے، بڑے اہم لوگ تھے، اب ان وزراء کو بھی ٹینشن ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ ٹی وی کو غور سے دیکھیں تو ایک وزیر کی ٹینشن جو ہے وہ بہت ظاہر و باہر ہے، آپ کو نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے پھر نہیں کہنا کہ میں نے نام نہیں لیا کسی وزیر کا، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں سیاسی حالات ہے بدلتے ہوئے دے نہیں لگتی، تو دے بھی سکتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال اگر ٹی وی آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس وزیر کا نام ٹینشن نظر آ جائے گی۔ ٹینشن کی بات حبیب صاحب یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو بھی کیا جا رہا ہے نا، جو بھی اس وقت ہو رہا ہے، جس پہ ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ بدل دو، میں کہتا ہوں ان کو بدلنا چاہیے۔ حکومت میاں شہباز شریف سے زیادہ ان بابوؤں کی ہے، ان بیوروکریٹس کی ہے، یہ سارا تو یہ چلا رہے ہیں۔ تو ذمہ داری جب ذمہ داری کا ٹائم آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمارا کیا جناب، یہ سیاستدان ہے، اس کو پکڑ لیں۔ ویسے میں تو ہمارے وزیر بھی کمال ہے، مطلب آپ فیصلہ آباد والا کام دیکھیں نا، ایک وزیر مملکت ہے اور ایک سابق وزیر قانون ہے، آپ دیکھیں کہ انہیں ٹاسک دیا گیا، ان کی بھی حکمت عملی پہ آفرین کہنے کو دل چاہتا ہے۔ دیکھیں وہ ایسی جہالت اور وہ اس پر پورا اتر کے دکھایا انہوں نے پورا اتر کے، وہ عزت بیزتی کا سوال تھا۔ ہمارا دیکھیے جو ڈی جنریشن ہے نا، وہ کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو نظر آتی ہے، وزراء بھی نااہل، افسر بھی نااہل، اور جیسے انجینئرز، اب یہ جن انجینئرز کی آگے جا کر کیا کریں گے، یہ آگے جا کے کیا انہی کی سیٹیں سنبھالیں گے، انہی کے بندوں میں شگاف پڑنے اور لوگوں میں انہی کے بندوں میں شگاف پڑیں گے۔ صحیح، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ میتو آپ کا، حبیب آپ کا۔ ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے، خبر@دنیا TV.tv پر۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔